ان تمام واقعات کو اور ان تمام حقیقتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عالم بالا کی پہچان کی جائے یا بعد میں آنے والے عالم کو سمجھا جائے۔ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے کہ وہ کیا ہے اور کس سمت میں جا رہا ہے، وہ اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہے اور اس کا ہر ایک کام کیا اثرات رکھتا ہے۔ آیت اللہ بہجت ایک خوبصورت تعبیر کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں، آپ کی آواز جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے، اس سے پہلے کہ آپ کے کان میں جائے، آپ کے دوست کے کان میں نہیں بلکہ آپ کے خود کے کان میں جائے، اس سے پہلے کہ آپ کے کان میں جائے، امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ وہ اس طرح کائنات پر اشراف رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ آپ کے قریب ہیں۔ جب امام زمانہ علیہ السلام اس قدر قریب ہیں تو خدا ہمارے کس قدر قریب ہوگا۔ روح جب مادے سے فاصلہ اختیار کرتی ہے، اکیلی ہو جاتی ہے، سکوت اختیار کر لیتی ہے، بالا کی طرف جاتی ہے، تو پھر سب کچھ اس کے سامنے ایک جیسا ہے، کوئی جگہ اس کے لیے پنہان نہیں ہے۔ انجینئر جو مادی دنیا سے فاصلہ اختیار کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، اس عالم میں ایک گونگا ہے، ایک میشر ہے۔ انجینئر سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا دیکھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے 100 منظر کو ایک ہی وقت میں دیکھا۔ میں اس 100 منظر کو بیان نہیں کروں گا، اس میں سے صرف چند کو بیان کروں گا کہ جس کی مجھے اجازت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک منظر یہ تھا کہ ایک گھر میں 4 افراد موجود تھے، در حقیقت میں بھی اس گھر میں موجود تھا، اور وہاں کے کامن روم میں وہ 4 افراد نے موسیقی لگائی ہوئی تھی، شراب میں مست تھے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ان کے پیسوں میں مسافرتی چیک نظر آئے، معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مسافر ہیں۔ یہ اس کا ظاہری منظر تھا اس کمرے کا، لیکن اس کمرے کا باطنی اور ملکوتی منظر کچھ اور ہی تھا۔ اس پورے حال میں شیاطین بھرے ہوئے تھے، ان میں سے ہر ایک کی شکل مختلف تھی، کوئی بہت چھوٹا تھا، کوئی بوڑھی شکل کا تھا، کوئی بہت موٹا اور بے نور تھا، کوئی پتلا تھا کہ جس کے بال لمبے تھے اور سیخ ہو گئے تھے، ایک کی پیشانی پر صرف ایک آنکھ تھی، جبکہ ایک کی پیشانی پر آنکھ ہی نہیں تھی۔ اگر ان سب کو دیکھتے تو خوف کے مارے مر جاتے۔ پوچھا کہ یہ مخلوقات اس کمرے میں کیا کر رہی تھیں؟ کہا کہ یہ سب شیاطین ان 4 افراد، ان مست 4 افراد کے ہاتھوں کے گرد گھوم رہے تھے، مسلسل ان 4 افراد کو تشویق کر رہے تھے، حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ روایت میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان اس کے ہاتھوں سے کھیلتے ہیں، وہ بھی ان کے ہاتھوں سے کھیل رہے تھے، ان کے ہاتھوں کے گرد گھوم رہے تھے۔ پوچھا کس طریقے سے تشویق کر رہے تھے؟ کہا کہ اپنے منہ سے بم خرخر کی آوازیں نکال رہے تھے اور خود سے ایک دھواں باہر نکال رہے تھے کہ جس سے انتہائی بدبو آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ روایات میں موجود ہے۔ ایک عجیب روایت ہے کہ سحر کے وقت ملائکہ آتے ہیں، مومن بندے کو عبادت کے لیے بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، جس قدر زیادہ مومن ہوگا اتنی جلدی کھڑا ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہم اپنے سر پر کسی کی آواز سنتے ہیں کہ کوئی ہمیں آواز دے رہا ہے، یا اچانک نیند سے اٹھ جاتے ہیں، یہ سب ملائکہ کے کام ہیں۔ اور جب سحر کے وقت ملائکہ آتے ہیں اٹھانے کے لیے تو ان کے ساتھ شیاطین بھی آتے ہیں، اور پھر ملائکہ اور شیاطین میں جھڑپیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تو سو جا، کل کلاس ہے، رات دیر سے سویا ہے، کل پھر تجھے کلاس میں جانا ہے، تھک گیا ہے مگر واجب ہے، ایک نماز نہیں پڑھو گے تو کیا ہو جائے گا۔ شیطان اس طریقے سے وسوسہ کرتا ہے، اور اگر شیطان کی بات سن کر یہ شخص سو جاتا ہے تو شیاطین اس کے چہرے پر پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، اور اگر ملائکہ کی بات سن کر اٹھ پڑتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، اٹھ جاتا ہے، تو ملائکہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔
ہر روز ہر صبح یا ملائکہ انسان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یا شیطان اس کے چہرے پر پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب انجینئر سے کہا کہ اس منظر کو اور زیادہ واضح کر کے بیان کرو۔ وہ کہتا ہے کہ شیاطین اس کوشش میں تھے کہ وہ ان کے الفاظ کو شراب خور کے ذہن میں القاء کریں۔ وہ شیاطین بم کھرکھر کی مانند کی آوازیں نکال رہے تھے اور ان کی آواز شراب خوروں کے ذہنوں میں قابل فہم ہو رہی تھی کہ جو اہل معنی تھی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ جیسے ایک کے ذہن میں شیطان نے القاء کیا کہ اتنی جلدی ختم نہیں کرو، تمہیں مگر اپنے پیسے وصول نہیں کرنے ہیں، دوبارہ کب کماؤ گے، کب آؤ گے، اپنے کام کو جاری رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا آج کا دن چانس کا دن ہے، لکی دن ہے، شرط لگاؤ، تم ہر راؤنڈ میں جیت جاؤ گے، جاری رکھو۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ وہاں پر جوا کھیل رہے تھے اور شیطان کھر کی آوازیں نکال رہے تھے اور جوا کھیلنے والوں کے دماغ میں یہ ترجمہ ہو کر جا رہی تھی اور ان کے جسم سے دھوئیں کی مانند کوئی چیز نکل رہی تھی، انتہائی بدبودار، اور یہ دھواں ان کو تحریک کر رہا تھا، تشویق کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پہلا منظر تھا۔ دوسرا منظر یہ تھا کہ ایک گھر تھا کہ جہاں کھانے کی میز کے اطراف کچھ افراد کھانے میں مشغول تھے۔ 8 افراد تھے جن میں 3 خواتین تھیں اور 5 مرد تھے۔ نامناسب لباس ان کے جسموں پر تھے، لباس تحریک کرنے والے تھے، بدن کو ظاہر کرنے والے تھے، سینہ کھلا ہوا تھا۔ وہ 3 خواتین نے جو لباس پہنے تھے وہ دلبری کے لیے پہنے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کے کمرے میں چند ارواح موجود تھی، شیاطین نہیں تھے بلکہ پلید روحیں تھیں، گناہگار روحیں تھیں۔ ان کے سر اور بدن سانپ کی مانند باریک تھے۔ یہ روحیں وحشتناک انداز میں کھانے کی میز پر حملہ آور تھیں، جیسے ہزاروں سال سے بھوکی اور پیاسی ہوں۔ انجینئر سے پوچھا گیا، مگر میز پر کون سے کھانے تھے، ٹیبل پر کیا کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ بھنا ہوا مرغ تھا، سیخ کباب، پلاؤ، ڈرنکس، شربت سے بھرے ہوئے جگ تھے۔ وہ ارواح جو وہاں کی فضا میں رینگ رہی تھی، کھانے پر حملہ کر رہی تھی۔ وہ اپنے پتلے پتلے ہاتھوں کو آگے لے کر جاتے تھے تاکہ کھانے پر حملہ کریں، لیکن ان کے ہاتھ غذا میں سے گزر جاتے تھے، عبور کر جاتے تھے۔ کبھی جگ کے اطراف حملہ کرتے تھے، اپنے باریک سروں کو اس میں ڈبوتے تھے، لیکن اس شربت یا پانی کو پی نہیں سکتے تھے۔ بھوک اور پیاس ان کو ہر لمحہ دیوانہ تر کر رہی تھی۔ وہ اسی طرح اپنے غصے کو ایک دوسرے پر خالی کر رہے تھے، اپنے برے اور زخمی پاؤں کو ایک دوسرے کے گرد لپیٹ رہے تھے اور احمقانہ موضوع پر لڑ رہے تھے، مثلاً کھانے کے ایک ٹکڑے پر، پانی کے جگ میں سے ایک گھونٹ پر۔ خود کے خیال میں وہ سب سے پہلے اس ٹکڑے کو اٹھائیں یا سر کو جگ میں ڈالیں اور اس تک پہنچنے کے لیے مقابلہ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ان روحوں کی بو سے مجھے بہت اذیت ہو رہی تھی۔ ان گناہگار روحوں کے منہ سے مسلسل دلخراش آوازیں نکل رہی تھی، اور جب ان کی آوازیں شدت سے بلند ہو گئی تو روحانی آواز نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ شکم پرست مسلمان ہیں کہ جو اپنی زندگی میں بھوکھوں اور ضرورت مندوں پر توجہ نہیں کرتے تھے، فقراء پر توجہ نہیں کرتے تھے، فقراء پر توجہ نہ کرنے کے علاوہ روزہ بھی نہیں رکھتے تھے، حتیٰ جو لوگ روزہ رکھتے تھے یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور جب تک یہ برزخ کا دورانیہ، برزخ کا راؤنڈ ختم نہیں ہوگا، یہ لوگ اسی طرح بھوکے اور پیاسے رہیں گے، بھوک اور پیاس کو تحمل کرتے رہیں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ اور جو نتیجہ مجھے حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ جہنم اسی زمین سے شروع ہوگی۔ زمین جہنم کی ابتدا ہے، برزخ یہیں پر ہے۔
اب انجینئر سے پوچھا گیا، آپ نے جب ان بھوکی پیاسی روحوں کو دیکھا تو کیا محسوس کیا؟ نفرت محسوس کی ان سے؟ کہنے لگا، نہیں، مجھے ان پر رحم آنے لگا۔ کاش یہ لوگ فقراء کے مقابلے میں سنگ دل نہ ہوتے، کاش یہ لوگ 30 دن روزہ رکھ لیتے۔ ہو سکتا ہے یہ سارے مناظر کو سن کر آپ کو ایسا ہو کہ شاید انجینئر نے خود سے کچھ رقم کیا ہے، خیالاتی طور پر کچھ تیار کیا ہے۔ لیکن انجینئر کہتا ہے کہ اگر آپ کو شک ہو کہ میں نے خود یہ سب کچھ بنایا ہے تو میں آپ کو دوبارہ ساری داستان بیان کرتا ہوں۔ اگر کہیں بھی کمی بیشی ہوئی تو سمجھ لینا کہ میں نے خیال کیا۔ اور پھر وہ دوبارہ سے تمام داستان کو بیان کرتا ہے، بالکل اسی انداز میں بیان کرتا ہے کہ جس طرح پہلے بیان کی تھی، کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ اور ان سب کی ویڈیو کتاب کے مصنف کے پاس موجود ہے۔ ایک تیسرا منظر وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک ٹرین کے نماز خانے میں ایک تنہا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ شرمسار تھا، پریشان تھا، نادم تھا، حیران تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کے بارے میں توبہ کرے، اور وہاں پر تمام شیاطین جمع ہو گئے تھے، بالکل شہد کی مکھی کی طرح کہ جو اپنے چھتے کے گرد جمع ہوتی ہے۔ اور یہ قرآن کی تعبیر ہے کہ یہ شیطان قبیلے کی صورت میں حملہ کرتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، تھوک پھینکتے ہیں، پھونک مارتے ہیں۔ ہمارے پاس انتہائی عجیب روایتیں موجود ہیں شیطان کے بارے میں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں شیاطین نہ ہوں، یا کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں انہیں ہم سے کوئی مطلب نہ ہو۔ اب بھی وہ ہمارے گرد ہے، ان الفاظوں، ان باتوں سے سروکار ہے انہیں۔ وہ پوری کوشش میں ہے کہ ویڈیو کو نہ سنیں، ہزار بہانے آپ کے ذہن میں لائے، ہزار کاموں کو آپ کو دکھائے۔ وہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اصلی تربت، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی اصلی مٹی، کہ اگر روایات میں ہے کہ اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہیں، اگر آپ نے وہ تربت لی ہے اور چند مہینے کے بعد آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مکمل آداب ہے۔ آپ اگر اس کو ایسے ہی استعمال کریں گے تو وہ اپنا اثر نہیں دکھائے گی۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ شیاطین خود کو اس قدر اس اصلی تربت پر ملتے ہیں تاکہ اس سے اثرات لیں، خود کی بو کو کم کریں۔ لہٰذا اصلی تربت کو بھی استعمال کرنے کے لیے آداب ہیں، ذکر ہیں، دعائیں ہیں، تاکہ وہ شیاطین اس تربت سے دور ہو جائیں۔ اس قدر شیاطین نے اس پر تھوک پھینکا ہے، لاتیں ماری ہیں، نقصان پہنچایا ہے اس تربت کو کہ اس کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح حجر اسود کی مثال ہے کہ حجر اسود ایک ملک تھا، ایک ملک ہے۔ خدا نے آسمان سے پتھر کی صورت میں اسے نازل کیا۔ اصل میں پتھر نہیں تھا، لیکن جب خلائق اس کو دیکھتی تھی تو وہ اسے پتھر نظر آتا ہے۔ حقیقت میں وہ پتھر نہیں ہے۔ اس کو خانہ کعبہ کے پاس رکھا۔ مستحب ہے کہ جب آپ حجر اسود کے پاس جائیں تو اپنے ہاتھ کو ہلائیں۔ حجر اسود ایک زندہ موجود ہے، ایک ملائک ہے، اور یہ سفید رنگ کا پتھر تھا۔ اس قدر گناہگار لوگوں نے اپنے ہاتھ کو اس سے مس کیا، اس پر پھیرا کہ یہ سفید پتھر، یہ سفید ملائک سیاہی میں تبدیل ہو گیا۔ بہت اثر رکھتا ہے۔ شیاطین کسی جگہ کو نہیں چھوڑتے ہیں، سب جگہ حاضر ہیں، ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ اس کے اثرات کو ختم کر دیں، اچھا کام نہیں کرنے دیتے، اور اگر کر لیتے ہیں تو وہ اسے قائم نہیں رہنے دیتے۔ وہ آپ کے کام کو آسمان تک جانے نہیں دیتے۔ خاص قسم کے شیاطین ہیں کہ جو اس کام کے سر پر بلا لاتے ہیں۔ ایک طویل ماجرا ہے۔ آپ کو شک میں ڈالتے ہیں، آپ کو دو دل کر دیتے ہیں، خدا کی جانب بدبین کر دیتے ہیں، مومنین کی غیبت کروا لیتے ہیں، تہمت لگوا لیتے ہیں، ایسا کام کروا لیتے ہیں آپ سے کہ آپ کی وہ نیکی جو آپ نے انجام دی ہے وہ جل جائے، ختم ہو جائے۔ آپ کو نیکی پر خوش کر دیتے ہیں تاکہ ضائع ہو جائے۔
خدا فرماتا ہے اگر کوئی 2 رکعت خلوص کے ساتھ نماز پڑھ لے تو جنتی ہے۔ اس قدر یہ رکاوٹیں درست کرتے ہیں کہ صرف 2 رکعت نماز اگر آپ خلوص کے ساتھ پڑھ لیں تو جنتی بن جائیں گے۔ انجینئر شیاطین کی موجودگی کو کتاب میں بہت اچھے انداز میں اور مفصل طور پر توضیح دے رہا ہے، لیکن یہاں پر گنجائش نہیں ہے کہ سب کو بیان کیا جائے۔ انجینئر کہتا ہے کہ ٹرین میں نماز کے کمرے میں وہ جوان توبہ کرنا چاہتا تھا اور تمام شیاطین چاہتے تھے کہ اسے منصرف کر دیں۔ کھینچی ہوئی آوازیں ان کے منہ سے نکل رہی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو وسوسہ کر رہے تھے، اس کے ذہن میں الہام کر رہے تھے۔ مثلاً ایک نے کہا توبہ کرنا چاہتے ہو اور خود کو گناہ کی لذت سے محروم کرنا چاہتے ہو، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ابھی توبہ کے لیے بہت وقت پڑا ہے، تم ابھی جوان ہو۔ ایک جوان بغیر گناہ کے دلچسپ ہو ہی نہیں سکتا، جوانی بغیر گناہ کے نہیں ہو سکتی۔ تم فکر کر رہے ہو کہ صرف چند قانون پر عمل نہ کرنے کے لیے تم جہنم میں چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خدا انسان کے ساتھ انتہائی مہربانی کے ساتھ پیش آئے گا۔ تم جتنے بھی برے ہوگے خدا معاف کر دے گا۔ اور جس وقت شیطان گناہوں سے روکنا چاہتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، آیتیں آپ کے ذہن میں آپ کو یاد دلاتے ہیں، روایتیں یاد دلاتے ہیں اور اس کی غلط تفسیر آپ کے لیے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو منحرف کرے۔ ان کے پاس زیادہ تجربہ ہے، چند ہزار سال کی زندگی ہے۔ انبیاءوں کو، اولیاءوں کو، اوصیاءوں کو، مومنین کو، صالحین کو، سب کے اوپر وہ تجربے کر چکے ہیں کس کو کس انداز میں بہکانا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے تو اس وقت بھی شیطان آیا اور کہتا ہے کہ تم نے آیت تطہیر نہیں پڑھی۔ چاہتا تھا کہ وہ پیغمبر کو چھوڑ کر سقیفہ میں چلے جائے، وہاں پر ایک لڑائی برپا ہو، لہٰذا اس سے کہنے لگا کہ آپ نے آیت تطہیر نہیں پڑھی کہ خدا نے اہل بیت علیہم السلام کو ہر قسم کی برائی اور نجاست سے پاک رکھا ہے، یہ خدا کی جانب سے پاک ہے، غسل نہیں دو تاکہ سقیفہ میں جائیں اور لڑائی برپا کریں۔ البتہ یہ غسل نہیں تھا، اہل بیت علیہم السلام کے لیے غسل نہیں ہے بلکہ کچھ آداب ہیں، ان کو انجام دیتے ہیں۔ تمام اہل بیت علیہ السلام کے لیے شیطان کے پاس پروگرام تھے، سب کے پاس آیا، ہر ایک کو بہکانے کی کوشش کی کہ جس کی داستانیں تاریخ میں موجود ہیں۔ انجینئر کہتا ہے کہ وہ جوان پکا ارادہ کرتا ہے اور وہیں پر اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتا ہے، گریہ و زاری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ خدا سے کہتا ہے خدایا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں وعدہ دیتا ہوں کہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ وہ نادم ہوتا ہے اور پکی توبہ کر لیتا ہے۔ پھر وہ انجینئر کہتا ہے کہ اچانک اس نماز خانے کا منظر تبدیل ہو گیا، وہاں پر نور منتشر ہو گیا۔ میں نے شیاطین کو دیکھا کہ انہوں نے انتہائی غمگین انداز میں فریاد بلند کی، نالہ بلند کیا اور پھر وہ کالے پاؤڈر کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور آہستہ آہستہ مکمل طور پر ختم ہو گئے۔